السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 221 پڑھیں گے۔ یہ حدیث ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، نبی علیہ السلام ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، وسورتین، اور 2 سورتیں اور، یعنی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک ایک سورت اور ملا لیا کرتے تھے۔ وَيُسْمِعُنَا الْآیَةَ أَحْیَانًا، اور کبھی کبھی ہمیں ایک آیت اونچی بھی سناتے، یعنی جب آپ، کیونکہ یہ دونوں نمازیں سری ہیں، ان میں قرات اونچی آواز سے نہیں کی جاتی، تو نبی علیہ السلام جب آہستہ پڑھتے تو صورتوں کے ساتھ، جس طرح انسان بڑا سانس لے تو اس سے لفظ کی سمجھ آ جاتی ہے، اس طرح سے آپ کبھی کبھی تھوڑا اونچا بھی پڑھتے کہ صحابہ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، اور آپ صورت ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی اور ذکر اذکار نہیں کر رہے، اس لیے آپ تھوڑا اونچا پڑھتے تھے۔ وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ، آپ ظہر کی پہلی رکعت کو لمبا کرتے، بہت لمبا کرتے۔ وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور جو دوسری 2 رکعتیں، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی، اس میں پڑھتے بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ صرف۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ظہر کی اور عصر کی نماز سری ہے، جہری نہیں ہے، یعنی اونچی نہیں پڑھا جائے گا اس میں۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو بہت لمبا، دوسری کو اس سے چھوٹا، عصر کی پہلی کو اس سے چھوٹا، اور عصر کی دوسری رکعت کو اس سے بھی چھوٹا پڑھتے تھے، اور دونوں نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے ساتھ قرات نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، اگر کوئی نہ کرے تو نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ پہلی رکعتیں لمبی ہونی چاہیے اور دوسری چھوٹی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے یا پڑھانے کا اصول ہے۔ عام بھی ایسے کر لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ عام جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے پڑھ سکتا ہے۔ مثلا ایک سجدہ چھوٹا ہے، ایک لمبا کر لیا، یا ایک رکعت بہت لمبی کی، دوسری چھوٹی پڑھ لی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب جماعت ہو تو پھر اعتدال میں رہنا چاہیے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، کنا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، ہم اندازہ لگایا کرتے تھے، نحضر اندازہ لگاتے تھے نبی علیہ السلام کے نماز کا ظہر اور عصر کی نماز میں۔ فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر، تو ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں نبی علیہ السلام کی نماز کا اندازہ یہ لگایا، قدر الف لام میم تنزیل السجدہ، کہ آپ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں صورت آتی ہے، اتنا قیام کرتے تھے، یعنی 30 آیتوں کے قریب پڑھتے تھے۔ وفی الاخریین، اور جو دوسری 2 رکعتیں ہوتی تھیں، یعنی ظہر اور عصر کی، ان میں قدر النصف من ذالک، ظہر کی پہلی رکعت الف لام میم تنزیل السجدہ کے برابر، اور وفی الاخریین قدر النصف من ذالک، اس سے آدھا، یعنی دوسری 2 رکعتیں اس سے نصف میں پڑھتے تھے، آدھی قرات، یعنی آدھا وقت۔ من ذالک فی الاولیین من العصر، یعنی عصر کی نماز میں سے، اس عبارت کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ آپ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ الف لام میم تنزیل السجدہ کے برابر پڑھتے تھے، اور وفی الاخریین قدر النصف من ذالک فی الاولیین من العصر، عصر کی پہلی 2 رکعتوں کو ظہر کی پہلی 2 رکعتوں سے نصف قرات تک پڑھتے تھے، یعنی اس میں سے آدھی قرات کرتے تھے۔ علی قدر الاخریین من الظہر والاخریین علی النصف من ذالک، یعنی ظہر کی دوسری 2 رکعتوں کو آپ کم پڑھتے تھے، اور والاخریین علی النصف من ذالک، اور عصر کی آخری 2 رکعتوں کو پھر اس سے آدھے وقت میں پڑھتے تھے۔
نصف میں پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ظہر اثر کی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات کا جو اندازہ لگایا جاتا تھا نا، وہ اس طرح تھا کہ پچھلی 2 رکعتوں میں بھی آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے، یعنی کبھی نہ پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے اور کبھی پڑھنا بھی ثابت ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ پھر عصر کی نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتوں سے نصف اور عصر کی دوسری 2 رکعتیں یہ ظہر کی دوسری 2 رکعتوں سے نصف میں ہوا کرتی تھی۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری نمازیں کتنی چھوٹی ہیں اس کے مقابلے میں۔ ہم لوگ تو قل ہو اللہ سے آگے بڑھنا شاید گناہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی صورت پڑھنی چاہیے۔ نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ تھوڑی سی نا اپنی قرات زیادہ ہو اور نماز لمبی ہو جائے۔ آگے حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن سلیمان بن یسار، سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کانا فلان یطیل الاولیین من الظہر، فلاں جو صحابی تھے وہ نماز پڑھاتے تو وہ پہلی 2 رکعتوں کو، ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کو بہت لمبا پڑھتے، ویخفف العصر، اور عصر کی رکعتوں کو وہ ہلکا پڑھتے، ویقرأ فی المغرب بقصار المفصل، اور مغرب کی نماز میں وہ قصار مفصل میں سے پڑھتے تھے۔ قصار مفصل یہ ہے سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ وفی العشاء بوسطہ، عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھتے تھے۔ اوساط مفصل ہے سورہ بروج سے لے کے بینہ تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ وفی الصبح بطوالہ، اور صبح کی نماز میں یہ طوال مفصل پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، کہ میں نے کسی کے پیچھے بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھی جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو اس سے، یعنی اس کی نماز سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اخرجہ النسائی، اس کو نسائی نے روایت کیا ہے، بسناد صحیح سند کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حجرات سے لے کر قرآن مجید کے اختتام تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو مفصلات کہتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ہیں اور علیحدہ علیحدہ ہیں اس لیے۔ تو مفصلات کی 3 قسمیں اوپر ذکر ہوئی ہیں۔ صبح کی نماز میں طوال مفصل، عشاء کی نماز میں اوساط مفصل، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل کا ذکر ہے۔ تو طوال مفصل ہے حجرات سے لے کر بینہ تک، بروج تک، اوساط مفصل ہے بروج سے لے کر بینہ تک کی صورتیں، اور قصار ہیں بینہ سے لے کے والناس تک۔ تو یعنی جو نمازیں سکون کی حالت میں آتی ہیں ان میں لمبی قرات کا ذکر ہے، اور جو ذرا مصروفیت میں آتی ہیں ان میں چھوٹی نماز کا ذکر ہے۔ ظہر کی نماز کو اس لیے لمبا کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ اس وقت ان کے کاروبار بند ہوتے تھے، آرام کرنے کے لیے گھروں میں آتے تھے، تو اس نماز کو لمبا پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق دے۔ جو سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، دونوں اس کی صحت پر متفق ہیں۔ تو پیچھے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ قصار مفصل سے پڑھا کرتے تھے، یعنی چھوٹی صورتوں سے۔ یہاں سورۃ طور کا ذکر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض نمازوں کے لیے بعض صورتوں کو مقرر نہیں کر رکھا تھا، بلکہ ہر طرح سے پڑھتے تھے۔ وقت ہوتا تو لمبی صورت بھی پڑھ لیتے، نہ ہوتا تو چھوٹی بھی پڑھ لیتے۔ جس طرح فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی پڑھتے تھے، لیکن دوران سفر ایک مرتبہ آپ نے معوذتین بھی پڑھیں، بلکہ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ سورہ الکوثر بھی پڑھی گئی ہے نماز میں۔ تو وقت کے مطابق ہم بڑی اور چھوٹی صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل السجدہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن
الف لام میم تنزیل السجدہ جو 21ویں پارے میں آتی ہے وہ پڑھا کرتے تھے ایک رکعت میں۔ وَهَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ یعنی سورہ دہر، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، یہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ متفقٌ علیہ، اس پر بھی بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ وَلِلطَّبْرَانِيِّ من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یدیم ذالک، طبرانی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام اس پر دوام اختیار کیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ پڑھتے تھے اس کو۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مصلحت اور حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان صورتوں میں انسان کی تخلیق اور اسی طرح قیامت کے دن کے واقعات، انسانوں کا حشر میں جمع ہونا اور اس طرح کے تمام واقعات موجود ہیں، اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے بارے میں زیادہ تر یہ روایت آتی ہے کہ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ شاید اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے ان صورتوں کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال نبی علیہ السلام اس پر دوام کرتے تھے، ہمیشگی کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یعنی دوام کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا پڑھنا مسنون ہے اور افضل ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں پڑھی جا سکتی، باقی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ 2 صورتیں پڑھے تو یہ بہت اچھی ہیں۔ اگلی حدیث ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فما مرت به آیت رحمت الا وقف عندها یسأل، آپ کے پڑھنے میں جب آیت رحمت آتی تو آپ اس پر ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کا سوال کرتے۔ ولا آیت عذاب الا تعوذ منها، اور آپ جب پڑھ رہے ہوتے تو جب بھی کوئی آیت عذاب کی کوئی آیت آتی، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی آیت عذاب نہیں گزرتی تھی مگر آپ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اخرجہ الخمسہ، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، وہ حسنہ ترمذی، اور اس کو ترمذی نے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ غالباً آپ کا یہ عمل تہجد میں تھا، کیونکہ عام جب جماعت کروائی جاتی ہے تو اس وقت تو ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو سامعین ہوتے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے، سننے والے جو ہوتے ہیں، وہ سوال کر سکتے ہیں اور عذاب سے پناہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اگر ہر آیت پر ممکن نہ ہو تو اخیر پہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یا اس طرح کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سوچ کر قرآن پڑھتے تھے، تو قرآن مجید کو غفلت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، صورت بڑی پڑھی جائے یا چھوٹی، توجہ اس کے ترجمے کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم اس کے الفاظ کی طرف توجہ ہو۔ جب ہم اپنے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی طرف توجہ کریں گے تو پھر نماز میں بھول جانا، غلطی لگ جانا، ان ساری چیزوں سے بھی بندے کو حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راوی ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، الا یہ تنبیہی کلمہ ہوتا ہے، یعنی سننے والے کو خبردار کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا، اور بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، میں منع کر دیا گیا ہوں، ان اقرأ القرآن، یہ کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، پس لیکن رکوع، پس اس میں اپنے رب کی تعظیم، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، اور لیکن جو سجدے ہیں، سجود ہیں، ان میں فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، کوشش کے ساتھ دعا کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یہ بات بہت قریب ہے، یعنی بہت حد تک ممکن ہے کہ
تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن مجید کا پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن بعض ایسے مقامات، بعض ایسے اوقات جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، وہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ قیام کی نسبت تشہد میں قرآن پڑھنا آسان ہے، لیکن تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور رکوع سجدے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ دوران نماز صرف قیام کی حالت میں، یعنی کھڑے ہو کر جب ہم سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، یا ہم کسی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر سینے پہ ہاتھ باندھ کے یعنی وہ قیام کی جو کیفیت ہے اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا فرض کریں کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے اور وہ یعنی قیام کی جگہ پر کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہے، تو اس کیفیت میں وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن رکوع، سجدہ، تشہد اس میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض دعائیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو ہیں تو قرآن کی آیت، مثلا ربنا اغفر لی، یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، لیکن ہم اس کو رکوع اور سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں خاص طور پر۔ بلکہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع میں اللہ کی تعظیم بیان کرو، تو اس میں سبحان ربی العظیم پڑھا جائے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی بلندی اور اس کی تعریف بیان کرو، تو اس میں یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ یہ پڑھی جائے، یا جس طرح اگلی حدیث میں دوسری دعا آ رہی ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، کہ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی اور اللہ کی تحمید بھی، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یعنی سجدے میں دعا بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بھی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن انہی الفاظ میں جو الفاظ ہمیں یا اگر قرآن سے ملیں گے تو ان کو بطور دعا پڑھیں گے، اگر وہ حدیث کے الفاظ ہوں گے تو پھر ہم ان کو یعنی وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں پڑھی ہیں، جن کا سجدے میں پڑھنا ثابت ہے، وہی دعائیں پڑھنا چاہیے۔ سجدہ ایک بہت عظیم عبادت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس قدر جھک جاتا ہے کہ اپنا سر ہی زمین پہ رکھ دیتا ہے، اس سے زیادہ جھکنے کی انسان کی کوئی اور حالت نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کرنی چاہیے۔ میرے استاد محترم مولانا قدرت اللہ فوق رحمہ اللہ علیہ، یہ فیصل آباد کے تھے اور بہت یعنی ان کا شمار جید علماء میں ہوتا ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ سجدہ ایک عظیم چیز ہے، تو عظیم وقت میں عظیم چیز ہی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور وہ کیا ہے؟ جنت، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا اور جنت کا سوال سجدے میں کرو۔ ویسے بھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے یہاں اپنی رہائی اور نجات کے لیے تو کوئی لفظ بولا ہی نہیں، بلکہ صرف اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقصد سمجھ کر ان کو نجات دے دی۔ تو ایسے ہی اگر ہم سجدے میں سجدے کی ہی دعاؤں کو کثرت سے پڑھ لیں گے، لمبا کر لیں، بے شک گھنٹہ بھر سجدے میں پڑے رہیں، لیکن وہی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں، مثلا سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھتے جائیں، یا سبوح قدوس ہی پڑھتے جائیں، یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہی کثرت سے پڑھتے جائیں، تو جو ہمارا مقصد ہے، جس پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہیں، جس مقصد کے لیے ہم سجدہ ہم نے کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہمارا قبول ہو جائے گا۔ ویسے بھی ایک بات قابل ذکر ہے کہ نماز کے اندر جو سجدے ہیں ان میں صرف وہی دعائیں پڑھی جائیں گی جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں۔ بعض لوگ نماز کے علاوہ حالت سجدہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تو دعا کے مانگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ دعائیں کی جا سکتی ہیں یوں سجدے میں پڑھ کے، لیکن سجدے میں جا کر دنیا کو مانگنا، چھوٹی چھوٹی دنیا کی جو نعمتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کی طلب کرنا، اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اللہ سے جنت کا سوال کرو جو سب سے بڑی ہے، اللہ کی رضا کا سوال کرو، کیونکہ اللہ جس پہ راضی ہو جاتا ہے
اس کو سب کچھ ہی دے دیتا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہمیں ملی ہے کہ سجدے میں کی گئی دعا مقبول ہے اور سجدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ، کہ آپ اپنے رکوع اور سجود میں، سجود یہ سجدۃ کی جمع ہے، اپنے سجدوں میں اور اپنے رکوعات میں یہ دعا کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تعریف بھی ساری تیرے ہی لیے ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ تو اس میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی ہے، اور یہ دعا آپ نے کب پڑھنی شروع کی؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے واپسی کے بارے میں خبردار کر دیا گیا کہ اب آپ کا وقت تھوڑا ہے، تو آپ نے یہ دعا پڑھنا شروع کی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ تمام جو مسنون دعائیں ہیں ہم ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، ایسے ہی بہتر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے جب آپ یقوم کھڑے ہوتے، یعنی نماز کو شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے۔ اس اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، تحریمہ یعنی حرام کر دینے والی تکبیر، یعنی ایسے الفاظ جن کے ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، کھانا پینا اور دنیا کے جتنے بھی حلال کام ہیں، جائز کام ہیں، وہ سارے حرام ہو جاتے ہیں۔ ثم یکبر حین یرکع، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب رکوع کرتے، یعنی نماز کے دوران جب اپنی کیفیت کو بدلا جائے گا تو ہر تبدیلی پر اللہ اکبر کہا جائے گا۔ ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، پھر آپ کہتے سمع اللہ، اللہ نے سن لیا اس شخص کی بات کو، حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، حین یرفع، یہ سمع اللہ لمن حمدہ کب کہتے؟ حین یرفع صلبہ، جب آپ اپنی پشت مبارک کو رکوع سے اٹھاتے، یعنی رکوع سے اٹھتے اٹھتے یہ بات کہتے۔ ثم یقول وہو قائم، پھر آپ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد کہتے ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، یعنی اٹھتے اٹھتے سمیع اللہ کہتے اور کھڑا ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہتے، اور بعض میں اس سے اگلے الفاظ بھی ہیں، ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ثم یکبر حین یہوی ساجدا، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب سجدے کے لیے جھکتے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے۔ ثم یکبر حین یسجد، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ دوسرا سجدہ کرتے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ حین یرفع، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ اٹھتے، یعنی سجدے سے اٹھتے اور اگلی رکعت کے لیے، تو پھر آپ اسی طرح ہی اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ 6 مرتبہ ایک رکعت میں تکبیر آتی ہے، تو 7ویں مرتبہ سمیع اللہ لمن حمدہ کے الفاظ ہیں۔ ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا، پھر آپ اپنی ساری نماز میں ایسے ہی انہی موقعوں پر اللہ اکبر کہتے۔ ویکبر حین یقوم من اثنتین بعد الجلوس، اور آپ اللہ اکبر اس وقت بھی کہتے جب 2 رکعتوں کے درمیان بعد الجلوس تشہد پڑھنے کے بعد اٹھتے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی یہ 7ویں تکبیر ہو جائے گی۔ تو یعنی 2 رکعتوں کے دوسرے سجدے سے جب ہم اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، پھر تشہد پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ تو یہ
نماز کے لیے یہ تکبیرات ضروری ہیں، اور ان میں سے پہلی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یا تکبیر افتتاح بھی کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی کہا جا سکتا ہے، اور جو باقی تکبیرات ہیں ان کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ تو ان کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف تکبیر تحریمہ ہی کافی ہے، باقی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس پر تمام صحابہ کا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یعنی تمام علماء بھی اس بات پر متفق ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی جو اہمیت اور فضیلت والی چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد رکھیں اور نبی علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نماز کو ادا کریں۔ اگلی حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسہ من الرکوع، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو کہتے اللہم ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی ہے سب تعریف، اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے ہی سب تعریف ہے، ملء السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بھر دینے کے برابر، یعنی اللہ تو اتنی تعریف کا مالک ہے کہ ارض و سماوات بھر جائیں۔ تو یہ ایک مبالغے کا لفظ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے بھر دینے کے بعد اللہ کی تعریف نہیں ہے، یعنی ارض و سماوات اس قدر وسیع ہیں کہ اتنی ہی تیری تعریف وسیع ہے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور ہر اس چیز کو بھر دینے کے برابر، اس یعنی ارض و سماوات کے بعد ہر چیز کو بھر دینے کے برابر، ما شئت جو بھی تو چاہے، اہل الثناء والمجد، تو ثنا کا مالک ہے اور بزرگی یعنی بلند مرتبے کا مالک ہے، احق ما قال العبد، تو ہر اس تعریف کا حقدار ہے جو بندہ کہے، یعنی انسان جس طرح بھی تیری تعریف بیان کرے تو اس تعریف کا تو ہی حقدار ہے، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اے اللہ ہم سب ہی تیرے بندے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی بھی اس چیز کو نہیں روک سکتا جو تو عطا کرے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی بھی اس چیز کو عطا نہیں کر سکتا جس کو تو روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اے اللہ تیری بڑائی اور تیری کبریائی کے سامنے کسی بزرگ کی بزرگی اور کسی صاحب مرتبہ کا مقام و مرتبہ کام نہیں آتا، نہیں نفع دیتا، ولا ينفع یعنی کسی کا بھی مرتبہ اور مقام تیرے مقام کے سامنے نفع نہیں دے سکتا، یعنی سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ تو ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام یہ دعا رکوع سے اٹھتے ہوئے پڑھا کرتے تھے، یہ بڑی بہترین دعا ہے، اگر اس کو یاد کر کے انسان اس کے ترجمے کی طرف توجہ کر کے پڑھے تو سارے ہی غم بندے کے ہلکے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے تعریف اس میں کی گئی ہے کہ بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، انسان کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں یہ جو دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، تو دیکھیں کہ اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، یعنی جو بھی ہم مانگنا چاہتے ہیں وہ اس میں آ جاتا ہے کہ اللہ تو ہی سب کچھ دے سکتا ہے، اور اگر تو نہ دے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہمیں جو ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں وہ ملے گی یا نہیں ملے گی، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسی چیز کا اقرار ہے کہ دینے کا حق صرف تیرے پاس ہے، تو ہی دے سکتا ہے، تو اگر تو نہیں دے گا تو کوئی بھی نہیں دے گا، یعنی کہ ہم تجھ سے ہی طلبگار ہیں اور تو نے ہی ہمیں عطا کرنی ہے۔ تو یہ مسنون دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، ہم جہاں دنیا کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں، اتنا کچھ نیا نیا سیکھتے ہیں، اور نئی نئی چیزوں کو بنانا، نئی نئی چیزوں کو پکانا، اور ان کا استعمال اور ان کو خریدنا، یہ ہماری ایک کوشش اور خواہش ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دینی مسائل کو بھی سیکھنا اور ان میں کوشش کرنا، یہ بھی ہماری خواہش ہونی چاہیے، دعاؤں کو یاد کرنا، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ چند دفعہ ہاتھ میں کتاب پکڑ کر دعا پڑھ لے تو پھر وہ یاد بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قابل قبول بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی کما حق عبادت کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔